الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ گرامی قدر سامعین اور سامعات، بفضل اللہ تعالی آج ہم اور آپ نے قرآن کریم کے 10ویں پارے کی سماعت کی ہے۔ اس 10ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا میں مال غنیمت کے تعلق سے گفتگو کیا۔ جو آپ کو مال غنیمت دوران جنگ دستیاب ہو تو اس کا حکم کیا ہے اور اس کا مصرف کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے بعد یا کم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، دلاسا دیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، گرچہ آپ کی تعداد کم ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی شروعات ہوئی۔ ایک سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سورہ توبہ میں آپ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اس کے کئی وجوہات مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن سب سے راجح اور سب سے مضبوط جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین، ان کے عناوین میں مماثلت پائی جاتی ہے، یکسانیت پائی جاتی ہے۔ جو عناوین سورہ انفال میں گئے انہی عناوین کو اللہ رب العالمین نے دوبارہ سورہ توبہ کے اندر بھی بیان کی ہے۔ اس مماثلت اور یکسانیت کی بنیاد پر وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اسی پر عمل ہے، جیسے صحابہ کا عمل ہے اسی طریقے سے ہم کو کرنا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر، اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی غضب اور غصے کی بات بھی کی گئی ہے، بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، لیکن جو سب سے پہلا قول، سب سے پہلی جو رائے آپ کو بیان کی گئی وہی رائے سب سے زیادہ مضبوط اور مناسب ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مساجد، مسجد حرام، اسی طریقے سے غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور اس کے بعد استغفار وغیرہ کے احکام کو بیان کیا ہے۔ یہاں آئیے دیکھتے ہیں کہ بعض آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مسجد حرام، مسلمانوں کی حالت اور مسجدوں کے آبادی میں کس کا کردار ہوا کرتا ہے اور مسجدیں کون سے لوگ آباد کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یعنی مشرکین کے لیے، کفار کے لیے یہ بالکل لائق اور مناسب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے مساجد، اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد کریں۔ یہ مشرکین کی ذمہ داری نہیں،
یہ مشرکین کا حق نہیں ہے. مشرکین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کرے. کہا شاہدین علی انفسہم بالکفر، ایسے مشرکین کفار خود اپنے کفر کی گواہی دینے والے ہیں، خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں. جب کافر ہیں تو اسی صورت میں مسجد کو آباد نہیں کر سکتے. تو اللہ نے کہا اولئک حبطت اعمالہم، اگر تم مسجدوں کو آباد بھی کرو گے، کوئی نیکی کا کام بھی کرو گے، پھر بھی اللہ رب العالمین کفار و مشرکین کے اعمال کو برباد کر دے گا. کسی بھی نیکی، کسی بھی کار خیر کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا. ایک کافر دنیا میں کتنے اچھے کام کر جائے، اور کرتے بھی ہیں، خدمت خلق، انسانیت کی خدمت، بہت سارا کام کرتے ہیں وہ، لیکن ایمان نہ ہونے کی صورت میں ان کے سارے اعمال بیکار ہیں. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کفر میں کیے گئے کار خیر کی بنیاد پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے کفار و مشرکین کے اعمال کو ہم وزن نہیں کریں گے، تولیں گے نہیں، سارے کے سارے بیکار ہیں. وہی چیز اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، اعمال بھی ضائع ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں بھی رہیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، پہلے تو یہ کہا کہ مشرکین کا حق نہیں ہے، مشرکین کے لیے مناسب نہیں ہے، آخر کس کے لیے مناسب ہے؟ کس کا حق ہے کہ اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد کیا جائے؟ کس کا حق ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھیں؟ اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ رب میرے گھروں کو آباد کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کو خالق مانتا ہو، رازق مانتا ہو، اللہ رب العالمین کو معبود حقیقی مانتا ہو، اللہ رب العالمین کو پر ہر طرح سے ایمان رکھتا ہو، ایسا شخص اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرے گا. پہلی شرط کیا؟ ایمان. اس کے بعد والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی ایمان رکھتا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کرتا ہو، نماز صرف پڑھتا نہ ہو، اقامت، جس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہو. وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دیتا ہو. ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہ ہو، صرف اللہ کا خوف. یعنی اتنے سارے صفات، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور صرف اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنے والے خوش نصیب بندے ہی اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. ہر کوئی نہیں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ روڈ پر آپ کو مل جائیں گے، لیکن مسجدوں میں آنے کی توفیق ان کو نہیں. تو کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. امید ہے، یقین ہے کہ ایسے لوگ ہی ہدایت یاب ہیں، ایسے ہی لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں. عزیزان گرامی، مسجدیں یہ اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے ہیں. جب اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے ہیں، ایمان کی علامات میں سے ہیں، توحید کا مرکز ہیں، اسلام توحید کا رمز ہیں، توحید کی شناخت اور پہچان ہیں، تو اسی صورت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان مسجدوں کی تعظیم کریں، ہم ان مسجدوں کی تقدیس کریں. ہم یہ مسجدیں اللہ کے واسطے ہوتی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں خالص اللہ کے لیے ہوتی ہیں،
یہاں سجدہ بھی ہوتا ہے تو اللہ کے لیے، ذکر ہوتا ہے تو اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، یعنی جتنے بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اس لیے مسجدیں بڑی عظیم الشان چیز ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، کہ اللہ رب العالمین کے گھروں کے بنائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام کو لیا جائے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کے نام کو بلند کیا جائے۔ یہ مسجدیں بنانے کا مقصد ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر جو لوگ مسجدوں کو مسجد کے بجائے کیا بنا لیا؟ لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اپنے انبیاء، اپنے پیروں، اپنے خانقاہوں میں مدفون لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یعنی مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی سجدہ نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیماری کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں یہودیوں پر، نصرانیوں پر، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی، سجدہ گاہ بنا لیا۔ یعنی سجدہ صرف اور صرف مسجد میں اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے کیا جاتا ہے، کہیں بھی کیا جائے، لیکن قبروں پر سجدے نہیں کیے جا سکتے، یہ شرک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تھے تو بڑے اہتمام کے ساتھ آتے تھے، خلوص کے ساتھ آتے تھے، اہتمام اس قدر کہ اللہ رب العالمین کے گھر میں جا رہے ہیں۔ آپ دعا پڑھتے تھے ایک، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وتحتی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا واجعل لی نورا۔ یہ روشنی مرکز انوار ہے، یہاں روشنی کی برسات ہوتی ہے، قرآن کی روشنی، ہدایت کی روشنی، ایمان کی روشنی، ہر طرح کی روشنی آپ کو یہاں ملتی، ہر طرح کی ہدایت آپ کو مسجد کے اندر ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میں تیرے گھر کو جا رہا ہوں، میرے دل میں نور پیدا کر دے، وفی سمعی نورا، میرے آنکھ میں نور پیدا کر دے، میرے کان میں نور پیدا کر دے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے پیچھے، میرے آگے، میرے اوپر، میرے نیچے، تمام جگہوں پر اللہ تو نور ہی نور کر دے، وجعلنی نورا، اور مجھے نور میں نہایا ہوا انسان بنا دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب دعا کرتے تھے؟ جب مسجد میں آتے تھے۔ اس لیے عزیزان گرامی، جب مسجد میں بیٹھے تو یہ احساس کریں کہ اللہ رب العالمین کے گھر میں ہیں۔ جب تک آپ مسجد میں ہیں آپ کے حق میں ثواب دیا جاتا ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ جو انسان اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کے اندر بیٹھتا ہے، کتاب اللہ کی تلاوت ہوتی ہے، کتاب اللہ کا مدارسہ ہوتا ہے، مراجعہ ہوتا ہے، اس کی تفسیر، توضیح، تشریح ہوتی ہے، اس میں بیٹھتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، ایسے بیٹھنے والے افراد پر اللہ رب العالمین کی جانب سے سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے پر بچھائے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنے لوگ چلے گئے لیکن آپ ہیں، خوش نصیب ہیں، سکون نازل ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے پر بچھائے ہوئے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ دوسرے گھروں میں نہیں، مسجد۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ اسی طریقے سے مسجدوں کے تعلق سے عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، احب المساجد الی اللہ، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اس روئے زمین پر اگر زمین کا کوئی حصہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ گھر ہے۔
کہا بازار سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں چوری ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، خیانت ہوتی ہے، اور زنا کے اسباب وہاں مہیا ہوتے ہیں، غلط کاری کے اسباب و وسائل مہیا ہوتے ہیں. لیکن مسجد اللہ رب العالمین کی سب سے بہترین جگہ ہے روئے زمین پر، اس لیے کہ یہاں اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے. جب اتنا زیادہ اہتمام ہے، اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور ان تنظف وتطیب. عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ہر محلے میں مسجد بناؤ، جہاں بساط جہاں طاقت ہو وہاں مسجدیں بناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ رہے ہیں. آپ نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کی تعمیر کی ہے تو مسجد کی تعمیر کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد مرکز ہوتا ہے، مسلمانوں کا مرکز ہوتا ہے، یہاں سے ساری چیزیں مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کی جاتی ہیں. مسجد کی بڑی اہمیت ہے. تو آپ نے کہا کہ ہر محلوں کے اندر مسجدیں بناؤ، اور مسجدوں بنانے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی دیا وہ ان تنظف، صفائی بھی کی جائے، مسجدوں کو معطر رکھا جائے خوشبو سے. مسجد میں جب آئے تو آدمی خود بھی معطر ہو، مسجدوں کے اندر بھی بخور وغیرہ کا استعمال کرے، خوشبوؤں کا استعمال ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے یہ. مسجدوں کی صفائی بڑی اہم چیز ہے. عزیزان گرامی، یہ نہیں کہ جو ملازمین ہیں صرف وہی مسجد کی صفائی کریں. ملازمین، ایک ملازم ہے وہ ڈیوٹی پر ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صفائی کرے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک توحید پرست ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی مسجد کی صفائی کریں. کہیں کوئی گندگی نظر آ جائے اس گندگی کو اٹھا کر کے پھینکنے کی کوشش کریں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کسی نے مسجد کی دیوار پر تھوک دیا تھا، وہ تھوک دکھائی دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس گندگی کو صاف کیا، اس تھوک کو صاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے آپ نے فرمایا البصاق فی المسجد خطیئہ، مسجد کے اندر تھوکنا یہ گناہ کا کام ہے، مسجد کے اندر گندگی پھیلانا یہ گناہ کا کام ہے. ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. کمیٹی اپنا پورا کام کر رہی ہے، ذمہ داران اپنا پورا کام کر رہے ہیں. ہم کیا رول ادا کر رہے ہیں، ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں مسجد کی صفائی کے لیے؟ یہ کسی کے گھر کی مسجد نہیں، اللہ کا گھر ہے یہ. اس لیے سب کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے سب کی ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کا خیال کریں. ایسی زندگی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھروں کا خیال کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، ستھرائی کرتے ہیں. اندازہ کیجئے کہ بخاری کی اس روایت کو دیکھیں کہ ایک عورت یا ایک آدمی جو رنگ میں بالکل کالا تھا، عورت کالی تھی، وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 2 دن دیکھا کہ وہ عورت دکھائی نہیں دے رہی جو مسجد کی صفائی ستھرائی کر رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی وہ جو مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والی عورت تھی وہ ہے کہاں؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے دفن کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کہا افلا آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والے ملازم کا انتقال ہو گیا، اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والے ملازم کا انتقال ہو گیا اور تم لوگوں نے بتایا نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم نے بہت معمولی سمجھا. آج بھی ہے نا، ملازمین کو بہت گھٹیا سمجھا جاتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والوں کو معمولی حقیر سمجھا جاتا ہے. عزیزان گرامی، ڈریں اللہ رب العالمین سے، خوف کھائیں اور ان کے حق میں دعائیں کریں، ان کی ضروریات کو پوری کریں. اس لیے خوش نصیب ہے وہ شخص کہ آپ کو مسجد کی صفائی کر کے دے رہا وہ شخص.
آپ کے سارے انتظامات کر رہا ہے وہ شخص۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے صحابہ سے، چلو مجھ کو اس عورت کا مسجد کی صفائی کرنے والے ملازم کی قبر بتاؤ کہاں۔ چنانچہ صحابہ کرام لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر بتائی گئی۔ اللہ کے رسول یہ قبر ہے۔ آپ نے کتنا زیادہ احترام کیا، کتنی زیادہ عزت دی، کس کی؟ اس ملازم کی، مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والے عورت کی یا مرد کا۔ آپ نے ایک سنت پیدا کر دی اس مسجد کے ملازم کے لیے، ایک سنت آپ نے پیدا کر دی وہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے۔ وہ کیا ہے سنت ہو گئی، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جا کر کے جنازے کی نماز پڑھی اس کی۔ اس لیے اگر کسی کا جنازہ چھوٹ گئے، ہم اور آپ نہیں پڑھ سکے، تو بعد میں جا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ کتنا زیادہ عزت اللہ کے رسول نے دیا۔ نوجوانوں مسجدوں کا خیال رکھو۔ آج دیکھیں پوری لابی لگی ہوئی ہے، پورا غیار لگا ہوا ہے، مسلمانوں کو مساجد سے مدارس سے بے دخل کر دیا جائے، اس لیے کہ جب مسجدیں ختم ہو جائیں گی، مدارس ختم ہو جائیں گے، ہندوستان سے اسلام کا جنازہ اٹھ چکا ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اس لیے مسجدوں کا خیال کریں، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال کریں۔ ہم آ رہے ہیں، کہیں کوئی گندگی اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں، لے جا کر کے باہر پھینک دیں۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور مسجدوں میں آواز نہیں بلند کرنی چاہیے، بہت احتیاط کے ساتھ بیٹھے۔ کہا ایاکم وحیشات الاسواق، جیسے بازار میں چیختے ہو ایسے مسجدوں میں مت چیخو، سکون کے ساتھ بیٹھو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دو شخص کو دیکھا، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تیز آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک آدمی کو بھیجا، کہا جاؤ بلا کے لاؤ یہ ان دونوں کو جو بات کر رہے ہیں۔ بلا کے لایا گیا تو کہا ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مسجد میں، فی مسجد رسول اللہ، مسجد کے اندر تم اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو۔ من این انتما، بتاؤ تم دونوں ہو کہاں سے، تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ کہا کہ ہم لوگ طائف سے ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا اگر تم لوگ مدینہ کے ہوتے تو آج پٹائی کرتا میں۔ اس سے دو چیز معلوم ہوئی کہ مسجد میں آواز نہیں بلند کرنی چاہیے، دوسری چیز معلوم ہوئی مہمان سے غلطی ہو جائے، غلطی کو معاف کر دو آپ، اس لیے کہ وہ طائف کے تھے، وہ مہمان تھے۔ عزیزان گرامی، مسجدیں بڑی عظیم الشان سے ہیں۔ تو کہا مسجد کو آباد کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، آخرت پر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور صرف اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ مسجدوں کو آباد کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستؤون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فتح مکہ ابھی نہیں ہوئی تھی، اور مسجد حرام پر مشرکین کا قبضہ تھا۔ مشرکین کیا کر رہے تھے؟ ان کے پاس تو ایمان تھا نہیں، اور وہ حجاج کرام جو جاتے تھے انہیں کو پانی پلایا کرتے تھے، اور یہ مشرکین حجاج کرام کو پانی بھی پلاتے تھے اور مسجد حرام کی خدمت بھی کرتے تھے۔ دیکھیں مشرک ہیں لیکن مسجد حرام کی خدمت کر رہے تھے، اور ہم مسلمان ہو کر کے آج مسجدوں سے بیزار ہیں۔ کہا اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا حجاج کرام کو پانی پلا دینا، وعمارۃ المسجد الحرام، مسجد حرام کی خدمت کر لینا، یہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان لانے کے برابر ہے؟ وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے؟ لا یستؤون عند اللہ، نہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم حجاج کرام کو پانی پلا رہے ہو، اچھی چیز ہے، مسجد حرام کی خدمت کر رہے ہو، اچھی چیز ہے، لیکن تم کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں یہ دونوں کار خیر کر رہے ہو،
کوئی فائدہ نہیں۔ ان کو ناز یہ تھا ہم ایمان لائیں نہ لائیں، ہدایت قبول کریں نہ کریں، ہم حجاج کرام کی خدمت کرتے رہیں گے، حجاج کرام کو پانی پلاتے رہیں گے، مسجد حرام کی خدمت کرتے رہیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا لا یستوون عند اللہ، اللہ رب العالمین کے پاس برابری حاصل نہیں کر سکتے اس کا جو ایمان والا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے بعد کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ پھر کہا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون۔ کہا کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کیا اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کیا، اپنے مالوں کے ذریعہ بھی اپنے جانوں کے ذریعہ بھی، اعظم درجۃ عند اللہ، ایسے تمام خوش نصیب لوگوں کا درجہ کافی بلند ہے، اونچا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ فائز المرام ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر کہا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب ان کو اپنی رحمت، اپنی جانب سے رحمت کی بشارت دے رہا ہے، ورضوان، اور اپنی رضامندی کا اعلان کر رہا ہے۔ کہا وجنات، اور ان کے لیے جنت ہے، فیہا نعیم مقیم، ہر طرح کی نعمتیں جنت کے اندر ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ذریعہ، اپنے جانوں کے ذریعہ، یہ ان کے لیے بشارت دی جا رہی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ رب العالمین کے پاس ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے باپوں کو، اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، جب ایمان کے مقابلے میں شرک اور کفر کو پسند کریں۔ یعنی اگر ایک باپ کافر ہو گیا تو آپ باپ کو دوست مت بنائیے، حسن سلوک کیجئے، خدمت کیجئے باپ کی، لیکن باپ اب دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان سے خالی ہے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نوح پر ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی محبت آ گئی اور اللہ رب العالمین سے درخواست کر دیا کہ ڈوبنے والے میں میرا بیٹا بھی ہے اللہ، تو اللہ نے کہا کہ اب تیرے خاندان کا، تیرے اہل کا نہیں رہا وہ، اس لیے کہ ایمان سے خالی ہے وہ۔ ایمان کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے، وہ چیز اللہ نے کہا ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے بھائی، تمہارے باپ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں، کفر کو پسند کرتے ہیں، اب ان کے ساتھ دوستی مت کرو، منع کیا جا رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص، جو لوگ تم میں سے ان لوگوں سے محبت کریں گے، ایسے سارے کے سارے لوگ ظالم ہیں۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله، کہا اے نبی آپ کہہ دو ان كان آباؤكم، اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے و خاندان کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور جو مال تم کماتے ہو، حاصل کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور ایسی تجارت جس تجارت کے نقصان ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور ایسی حویلیاں، ایسے گھر جس میں تم بخوشی رہتے ہو، پسندیدگی کے ساتھ رہتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے خاندان، ہماری تجارت، ہمارا مال، ہمارا جان، ہماری جان، یہ کبھی بھی اللہ اس کے رسول کی محبت سے آگے نہیں جا سکتی۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے سے افضل ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ فَتَرَبَّصُوا، اگر ایسی سوچ، ایسی فکر رکھتے ہو تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ایک ایمان والے کے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان سے زیادہ محبوب نہیں، میری جان مجھ کو بہت پیاری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کی محبت میرے دل میں کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تم مومن ہوئے۔ اس قدر اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین یہی فرما رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے، یہاں تک کہ والدین سے بھی زیادہ، تجارت سے، مال سے، جان سے بھی زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ حنین کا تذکرہ کیا۔ یہ غزوہ حنین فتح مکہ کا جو وقوع ہوا ہے، جو واقع ہوئی ہے، فتح مکہ کے 18 یا 19 دنوں کے بعد غزوہ حنین واقع ہوا ہے۔ یہ حنین ہے کہاں؟ غزوہ حنین یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی، ایک جگہ ہے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، وادی ہے۔ یہاں دو قبیلے رہتے تھے، حوازن اور ثقیف، دو خاندان بستے تھے، اور یہ دونوں خاندان تیر اندازی میں کافی ماہر تھے، کافی مہارت، کافی فن تھا ان کے پاس تیر اندازی میں۔ اور یہ دونوں خاندان کیا تھے؟ اسلام اور اللہ کے رسول کے دشمن تھے۔ اپنے مہارت اور اپنے تیر اندازی کی بنیاد پر ان کو فخر بھی تھا۔ یہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے تھے، لڑائی کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قبیلے حوازن اور ثقیف کے لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12,000، اتنی زیادہ تعداد پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، 12,000 صحابہ کرام کو لے کر کے مقام حنین میں لڑنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ کس سے؟ قبیلے حوازن اور ثقیف سے، جو مشرک تھے، کافر تھے، لیکن تیر اندازی میں کافی ماہر تھے۔ جب پہنچتے ہیں تو صحابہ کرام یہ سوچتے ہیں ارے بھائی اس سے پہلے تو ہماری تعداد تو کم ہوتی تھی، آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ضرور جیت جائیں گے آج۔ لیکن غرور، کثرت پر، ذاتی پر غرور ہو گیا، ناز ہو گیا، اللہ پر توکل کمزور، بھروسہ کمزور ہوا، اپنے وسائل پر، اپنے ذرائع پر، اپنی تعداد پر فخر ہوا۔ آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے، کسی صورت میں ہم مغلوب نہیں ہو سکتے، کسی صورت میں ہار نہیں سکتے ہم، اس لیے کہ تعداد زیادہ ہے۔ اور یہ تیر انداز قبیلے ثقیف اور حوازن کے لوگ کافی تیر اندازی میں ماہر تھے۔ جتنی کمین گاہیں تھیں جہاں سے تیر برسائے جا سکتے تھے، تیر مارے جا سکتے تھے، تمام تیر اندازوں کو بیٹھا دیا چاروں طرف سے، چاروں طرف سے تمام تیر اندازوں کو بیٹھا دیا حوازن اور ثقیف کے لوگوں نے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پے در پے لگاتار کنٹینیو کفار و مشرکین نے تیر برسانا شروع کیا۔ غیر متوقع صورتحال ہو گئی، صحابہ کرام گھبرا گئے اور گھبرا کر کے میدان چھوڑ دیا، گھبرا کر کے میدان چھوڑ دیا۔ تیروں کی بوچھار آ رہی ہے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، جان کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے میدان چھوڑ دیا۔ جانتے ہیں کہ کون؟ صرف اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھ صرف اور صرف 100 صحابہ بچے تھے، بس 12,000 کی تعداد تھی، باقی صحابہ کرام باقی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں، اے اللہ کے بندو، میں یہاں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لوٹ جاؤ، آؤ جنگ کی طرف، آؤ میدان کی طرف۔ اور آپ یہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، میں ایسا نبی ہوں جو جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا لڑکا ہوں۔ آپ یہ حوالہ بھی دے رہے تھے۔ جب صحابہ کرام واپس نہیں ہوئے تو ایک صحابی تھے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آواز کافی بلند تھی، کافی اونچی آواز تھی، آواز میں کافی طاقت تھی ان کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، عباس آواز دو اپنے ساتھیوں کو کہ وہ پلٹیں، آئیں میدان میں۔ چنانچہ صحابہ کرام واپس آئے، پلٹنے کے بعد صحابہ کرام بہت شرمندہ ہوئے، پشیمان ہوئے کہ ہم سے چوک ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ فبیر کیف، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے اوپر سکینت نازل کی، جس سے ان کا دل کافی مضبوط ہو گیا، دل کے اندر ایک مضبوطی آئی، اور فرشتوں کی تعداد کو بھی بھیج دیا تائید کے لیے، نصرت کے لیے، لڑنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا۔ اب صحابہ کرام کے اندر تقویت آ گئی، مضبوطی آ گئی۔ اب یہاں سے جب مسلمان، صحابہ کرام اور فرشتے لڑتے ہیں، اس وقت غزوہ حنین میں مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کبھی بھی تعداد پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر ہمیشہ توکل مضبوط رکھنا چاہیے، بھروسہ ہمیشہ اللہ رب العالمین پر مضبوط کرنا چاہیے۔ آپ وسائل اختیار کیجئے، ذرائع اختیار کیجئے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت آپ اکٹھا کر سکتے ہیں کریے، لیکن بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اے نبی بیشتر مواقع پر، زیادہ تر جگہوں پر اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور حنین کے دن، إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تم کو اپنی تعداد پر فخر ہو گیا، تم کو اپنی تعداد پر ناز ہو گیا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اس تعداد نے تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا، بے نیاز کر دی، بے نیاز نہیں ہوئے تم۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین پوری کشادگی کے باوجود کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی، پوری کشادگی کے باوجود زمین تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر بھاگ نکلے تم، نبی کو چھوڑ کر کے میدان میں بھاگ گئے۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، پھر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پر سکینت کو نازل کیا۔ اس کے بعد کہا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کرام اور مؤمنین پر سکینت کو نازل کیا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر کو اللہ رب العالمین نے اتارا، لم تَرَوْهَا، جس لشکر کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ایسا لشکر جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، یعنی فرشتے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ رب العالمین کافروں کو عذاب دے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا بدلہ یہی ہوا کرتا ہے۔ یہ ہے غزوہ حنین کی مختصر تاریخ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا، اور اس سے سب سے بڑا سبق ہم کو یہی ملتا ہے، کبھی بھی اپنے وسائل پر فخر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ پھر کہا ثم یتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء واللہ غفور رحیم، پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد جس کی چاہتا ہے توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین مسجد حرام کا تذکرہ کر رہا۔ کب؟ جب مکہ فتح ہو گیا تو اعلان ہو گیا اب مسجد حرام کے اندر کوئی کافر نہیں رہ سکتا،
کوئی مشرک نہیں۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ سارے کے سارے کفار و مشرکین کیا ہیں؟ خبیث ہیں، گندے ہیں، نجس۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو سارے کے سارے مشرکین کیا ہیں؟ گندے ہیں، غلیظ ہیں۔ یہ یہاں مفسرین نے کہا کہ عقائد و اعمال کے اعتبار سے گندے ہیں، ان کا عقیدہ بھی گندہ ہوتا ہے، اعمال بھی گندہ ہوتا ہے۔ کچھ بعض مفسرین نے کہا ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے گندے ہوتے ہیں۔ کہا انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اب وہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ اعلان ہے یہ، یہاں مسجد حرام سے مراد راجح قول کے مطابق پورا حدود حرم، جتنا بھی حدود حرم ہے، پورے حدود حرم کے اندر کوئی مشرک کوئی کافر نہیں داخل ہو سکتا۔ اعلان ہو گیا قیامت کی صبح تک ہے یہ، مسجد حرام کے اندر کافر و مشرک نہیں آ سکتا۔ اب صحابہ کرام کو یا مسلمانوں میں جو لوگ تاجر تھے تھوڑا سا ڈرے ہو کہ بھی حج کا موسم آتا ہے تو مشرکین بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں۔ اب جب وہ آتے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کچھ خریدتے ہیں تو ہم کو فائدہ ملتا ہے۔ تجارت کرنے والے کو یہی چاہیے، کسٹمر آئے، گاہک آئے۔ تو بعض مسلمانوں کے ہاں یہ بے چینی ہوئی، بعض صحابہ کرام کے ہاں اب تو ہمیشہ کے لیے کفار و مشرکین پر بین لگ چکا ہے، اب کیا کریں گے ہم؟ اللہ جواب دے رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم مفلسی سے ڈر رہے ہو، غریبی سے ڈر رہے ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے تم کو مالدار کر دے گا۔ اس میں مشرکین اور کفار کی تجارت کا کیا معاملہ ہے؟ روزی تو اللہ دیتا ہے، اسباب وہ مہیا کرتا ہے، اور تم ڈر گئے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم مفلسی اور غربت سے ڈر رہے ہو تو یاد رکھو اللہ رب العالمین ان قریب تم کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، مالدار کر دے گا انشاء، اگر اللہ چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ رب العالمین علیم ہے، حکیم ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اللہ رب العالمین، ابھی تک تو یہ کفار و مشرکین کی بات تھی، اب اللہ رب العالمین یہاں اہل کتاب کی بات کر رہا ہے، یہود و نصارہ، کہہ رہا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، تمام ایسے لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو ایسے لوگ حرام نہیں سمجھتے ہیں۔ کہا ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو قبول بھی نہیں کرتے ہیں، دین حق کو تسلیم بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، ایسے لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی۔ بھئی ہم جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے پاس بھی انبیاء آئے، ہم تو جانتے ہیں کہ وہ بھی اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں یہ ایمان والے، لیکن اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے معیار کے اعتبار سے تمہارا ایمان کافی نہیں گئے۔ ایک نبی ایمان کا جو طریقہ بتائے گا اسی طریقے سے ایمان لانا ہے، ایک رسول ایمان کا جو طریقہ بتائے گا وہی ایمان کا معیار ہے۔ ورنہ آج مسلمانوں میں دیکھیں کتنے سارے کیا ہیں، مشرک ہیں ایمان لانے کے باوجود۔ قرآن نے تو یہی کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، زیادہ تر ایمان لانے والے کیا ہوتے ہیں؟ مشرک ہوتے ہیں۔ سچائی ہے کہ نہیں؟ اپنے شہر کا جائزہ لے لیجیے آپ، اللہ اکبر کی صدا بھی دیتے ہیں، قبروں پر سجدہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں اہل کتاب کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تمہارے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے اور معیار کے اعتبار سے ایمان کو نہیں تولا جائے گا۔ ایک نبی جو معیار دے رہا ہے، ایک رسول جو معیار دے رہا ہے، ایمان کا معیار وہی ہے۔ پھر کہہ رہا ہے
حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. ایسے یہودی، ایسے نصرانی، ایسے کافر، ایسے مشرک اگر اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ٹیکس دینا ہوگا، جزیہ دینا ہوگا، جن کو ذمی بولا جاتا ہے. ذمی کن کو بولا جاتا ہے؟ کہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت میں اگر کوئی غیر مسلم، کوئی مشرک، کوئی یہودی، کوئی نصرانی رہنا چاہتا ہے تو اسلامی حکومت کیا کرتی ہے؟ ٹیکس نافذ کرتی ہے کہ آپ کو سال میں اتنا ٹیکس دینا ہوگا. اور جب ٹیکس دیں گے تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے ذمی شخص، ایسے غیر مسلم شخص کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے. اسی کو یہاں اللہ کہہ رہا ہے اگر اب بھی رہنا چاہتے ہو تم یہاں تو ٹیکس دینا ہوگا. حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ تم ٹیکس دے دو، ان سے ٹیکس لے لیا جائے. عن ید وہم صاغرون، ذلیل اور رسوا ہو کر کے ٹیکس دیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو ہے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ، تو اللہ مثال دے کر کے بتا رہا ہے یہ کیسے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. دلیل اللہ دے رہا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کیا کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام. اب کہاں ایمان رہا؟ کہاں توحید رہا؟ اللہ دے رہا ہے، دلیل دے رہا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں گئے اس لیے کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے گئے، اور اللہ رب العالمین کے پاس نعوذ باللہ من ذالک کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. جب بیوی ہی نہیں تو بیٹا کہاں؟ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص میں اپنا تعارف یہی پیش کیا ہے. اور نصرانی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں. اس کے بعد کہہ رہا ہے ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بات ہے بس. اللہ جواب دے رہا ہے یہ بس بک رہے ہیں، اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں بس. یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، اس سے پہلے بھی اس سے پہلے جو کفار تھے، مشرکین تھے، انہی کی باتیں یہ نقل کر رہے ہیں. نقل کرو. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے. اور یہ لوگ کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں؟ کہاں پلٹ رہے ہیں یہ لوگ؟ کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ پھر اللہ رب العالمین نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے اپنے درویشوں کو، اپنے صوفیوں کو، اپنے علماء کو کیا کر لیا؟ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے ان کو رب بنا لیا، غلو کر دیا. شخصیت میں غلو کر لیا. عالم ہیں، درویش ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کے حق میں غلو کر دیا. یہی سب کچھ ہے. یہ جس کو چاہیں حلال کر دیں، جس کو چاہیں حرام کر دیں، ہم مان لیں گے ان کی بات. شخصیت میں غلو زمانے سے پایا جا رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو ہی تو کیا کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیا. عزیر کے بارے میں غلو کیا کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دے دیا. اور یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو کیا کر دیا؟ رب بنا لیا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے. آج ہمارے سماج میں دیکھیں ولیوں کو، پیروں کو نہ جانے کیا کیا بنائے جا رہے ہیں. یہی جو چاہیں گے وہی ہوگا، یہ چاہیں گے بچہ دیں گے، یہ جائیں گے روزی دیں گے، یہی چاہیں گے سب کچھ ہوگا. یہ ہے شخصیت میں غلو کرنا. ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو. لوگوں غلو سے بچو، غلو سے بچو، حد سے زیادہ بڑھا دینا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھ کو حد سے زیادہ مت بڑھاؤ. جیسے نصرانیوں نے آگے بڑھا دیا عیسیٰ ابن مریم کو، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس کہو کہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. اللہ کے رسول نے منع کر دیا. شخصیت میں غلو نہیں ہونا چاہیے. اور ان لوگوں نے شخصیت میں غلو کر دیا. اپنے علماء کو، اپنے رہبان کو، اپنے صوفیوں کو کیا کر لیا؟ رب بنا لیا. اسی لیے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے
کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے، حالانکہ رب تو نہیں بنایا ہے، یہ کیسے ہے کہ رب بنا لیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے رب نہیں بنایا ہے، لیکن میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے رب بنانے کا مطلب کہ جیسے ان کے علماء کسی چیز کو حرام کرتے ہیں حرام مان لیتے ہیں، حلال کرتے ہیں حلال سمجھ لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال یا حرام قرار دیا اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، پورا انحصار پورا بھروسہ ان علماء پر ہے۔ اب دیکھیں علماء آپ کو طرح طرح کے مل جائیں گے، علماء سو ہوتے ہیں چہرہ دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں، چہرہ دیکھ کے مسئلہ بتائیں گے۔ کون ہم مول صاحب کو چائے پلاتے ہیں تو مول صاحب ہمارے من موافق فتویٰ دے دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک کی سوچ آج مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ یہ علماء سو ہیں جو چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ دیں، مسائل بتائیں، وہی تو کہا رب بنا لیا، اللہ نے حرام کر دیا لیکن مولوی صاحب نے حلال کر دیا۔ اسی کو کہا اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا، حالانکہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اور ہم ان تمام چیزوں سے سبحانہ عما یشرکون جس کی یہ لوگ شرک کرتے گئے، ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، بالخصوص ان آیات کے اندر مسجد حرام، مساجد کی عظمت، اپنی الوہیت، اپنی توحید، اسی طریقے سے اپنے آپ پر بھروسے کو بیان کیا ہے۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی توحید پر قائم رکھے اور قرآن فہمی کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کل کا درس انشاءاللہ